کہ آپ نے میرا روزانہ آپ ٹی وی یا اخبارات پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر جو ہیں اور ہمارے دوسرے جو متعلقہ فارن آفس کے افسران ہیں وہ ان ٹچ ہیں اپنے اپنے لیول پہ. فارن منسٹر جو ہمارے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر وہ فارن منسٹرز کے ساتھ بہت سارے دوست ممالک کے ساتھ ان کو اعتماد میں لیا ہے اور حتیٰ کہ امریکہ نے بھی وہ یہ کہا کہ یہ اپنا معاملہ خود سلجھائیں، ہم کسی کی طرف پہ نہیں ہیں. تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ امریکہ نے بھی نیوٹرل سٹانس لیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ ڈپلومیٹکلی ہمیں کوئی کسی جگہ سے کوئی ہماری پوزیشن کمزور ہو، کیونکہ اس دنیا میں اس وقت جو بین الاقوامی برادری ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستان ملوث نہیں ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس کے اندر سے ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیپس ہے اور وہ یہاں پہ احتساب کرنے کے بجائے اپنے نظام کی اپنے فورسز کی یہ الزام لگانا پاکستان میں مودی کا وتیرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹلی ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انکوائری کرا لیں. پرائم منسٹر صاحب نے کل تقریر اپنی کی ہے وہاں کاکول اکیڈمی میں، وہاں انہوں نے کہا آپ انکوائری کرا لیں اور وہاں سے حقائق سامنے آ جائیں گے. ہم تو اس حد تک چلے گئے. تو لہٰذا میرا نہیں خیال کہ بین الاقوامی برادری اس واقعے کے پہ اوپر ان کے ساتھ کھڑی ہو. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس موقع پہ جب ساری 24 کروڑ عوام اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہماری افواج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے اور ایک ایک انچ کا دفاع کرنا وہ جانتے ہیں کس طرح اپنے ملک کی سالمیت کی خاطر اور شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، پہلے دہشت گردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو پہلے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ پاکستان کو کوئی موقع نہیں جانے دیتا جس سے پاکستان کمزور نہ ہو، ہمارے ادارے کمزور نہ ہو. اسپیشلی ہمارے فوج کے متعلق جو اس کا بیانیہ ہے وہ بھی، کیونکہ فوج ایک اتنی مضبوط فوج ہے، اتنی ہماری زبردست فوج ہے کہ دنیا میں نمبر 1 فوج ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ فوج مضبوط ہے یہ اس وقت تک پاکستان کی طرف کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو پاکستان کے دشمن فوج کو بھی اس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی وہ پوزیشن کمزور ہو. تو بانی اس پہ کام کر رہے ہیں. تو اسی میں بھی جب 24 کروڑ عوام کا عزم ہے، جذبہ ہے کہ ہم جان دے دیں گے، اپنے وطن کا دفاع کریں گے، لیکن بانی کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو وہی اسی کا یہ سلسلہ ہے، اسی کا حصہ ہے جو اس کی سوچ ہے کہ پاکستان کو کس طرح کمزور کیا جائے، معاشی طور پہ کس طرح کمزور کیا جائے، اندرونی طور پہ کس طرح کیا جائے. اگر کوئی دشمن ہمارے پہ یلغار کرتا ہے یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا ایک پی ٹی آئی والے ان کا یہ وتیرہ ہو گیا کہ پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو کمزور کریں، معیشت کو کمزور کریں. معاشی حالات جو پہلے بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹر لکھے، سری لنکا بنانے کی باتیں کرتا تھا بانی پی ٹی آئی. تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ انڈیا کے ساتھ سائڈ کر رہے ہیں، الوی کا میں نے بھی سنا ہے. تو میں اس کو کنڈیم ہی کر سکتا ہوں اور یہ تو قوم کو چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو سے دور رہیں، نفرت کریں، کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اور بڑا یہ انفارچونیٹ ہے کہ ان کو ایک خاص ذریعے کے ذریعے 2018 میں حکومت میں لایا گیا اور پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا، پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچا. اور شکر ہے کہ عدم اعتماد کے ذریعے جو قانونی ایک آئینی طریقہ تھا اس کو نکالا، ورنہ پاکستان شاید اگر 1-1.5 سال اور رہتا بانی عمران خان حکومت میں رہتا تو پاکستان بہت پہلے ہی بہت بیڑا غرق ہو گیا تھا اور زیادہ تباہی ہوتی. سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ معیشت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اب 1 سال سے ہماری معاشی حالات بہت بہتر ہو رہے ہیں، گروتھ آ رہی ہے، معیشت ہماری مضبوط ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ معیشت ان کی مضبوط نہ ہو، پاکستان معاشی طور پہ مضبوط نہ ہو اور خوشحال نہ ہو. تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا یہ پروگرام ہے کہ یہ جو اس طرح کی سچویشن رہے، اس طرح کے حالات رہیں، ہمارے پاکستان میں وار کا جو ایک فوبیا جو ہے یا ایک ہائپ کریٹ کریں تاکہ یہاں کے معاشی حالات اس طرح سٹیبل نہ ہوں جس طرح ہم آگے بڑھ رہے ہیں، معاشی طور پہ وہ رک جائے. تو یہ بھی ایک ان کا ایم ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی.
یہ ابھی کل ہی ہر وقت ہماری فوجیں پاکستان تیار رہتی ہیں اور جذبہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے، عزم بھی ہے، ان چینج کا ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، لہٰذا پاکستان کی طرف ہم نے 10 دفعہ کہا ہے کہ جو آنکھ بھی اٹھائے گا بری نیت سے اس کا جواب بڑا سخت جواب دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے خیال میں ایسی غلطی انڈیا نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے اس کو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ سر خبر یہ ہے کہ فلسطین کے جو صدر ہیں، میرا خیال ہے کہ اس ایشو پہ وزیر اعظم صاحب کا یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی اور قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اس پہ وزیر اعظم صاحب کی ذمہ داری، بالکل وہ وزیر اعظم ہے، لیکن یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے وطن کا دفاع کرے، اور اس وقت کسی بھی اختلاف سیاسی کو بالا تاگ رکھتے ہوئے ہم اکٹھے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی یہ ذمہ داری نے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو۔ سر سوشل میڈیا دیکھا گیا ہے، سب لوگوں نے آبزرو کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں انہوں نے انڈین موقف کی تائید کی ہے اور انہی کی حمایت کی ہے اس دوران۔ تو کیا ابھی بھی اس پارٹی کو سیاسی طور پر ڈیل کیا جائے کہ سیاسی جماعت کہا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں ہم سمجھتے ہیں، ہماری یہ سوچ ہے کہ جو عوام ہے پاکستان کے، قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی ہے کیا، جو کافی پتہ چل چکا ہے، بلکہ انڈیا کے میں نے چینل دیکھے ہیں تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان کو پسند کرتے ہیں، جو فوج کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ یہ ان کے بڑے بڑے اسکالرز کا میں نے دیکھا ہے۔ تو میرا اب قوم کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اس سے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں یہ ایجنڈا اس کا ہے کیا۔ تو معصوم لوگ ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی، کچھ اس کے فالوور ہیں یا لوکلی جو حلقے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی کا میں نے 10 دفعہ کہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مستقبل میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ سر جس طرح جو حالات ہوئے بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ وہ پانی بند کر سکتے ہیں۔ ہم نے ان کو وارن بھی کیا ہے، اور یہ بھی ہمارا ایک پریس ریلیز بھی ہے، بیانات بھی ہیں کہ پانی روکنا ہم تصور کریں گے ایکٹ آف وار ہے، یہ جنگی ایک انہوں نے حملہ کیا ہم پہ، تو اس کے بڑا سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھرپور طریقے سے سخت جواب دیا جائے گا، اس کو بالکل ایک جنگ تصور کیا جائے گا۔ تو میرا نہیں خیال ایسا ہو، اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کا زیادہ نقصان ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، کیونکہ وہ ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ پانی بند کرنے سے اگر ہم نے کچھ اقدام اٹھائے میز لیے تو ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ میں نے سنا ہے بہت سارے، یہ ایک بڑا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ ہسٹری سے نا واقفیت سمجھ لیں یا کوئی سنجیدگی نہیں تھی کہ 1500 سال پرانا واقعہ، اب 77-78 سال ہوئے پاکستان کو بنے ہوئے، تو کشمیر کا یا کشیدگی اس کے ساتھ، لیکن کوئی نہیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ وہ اپنا مسئلہ خود حل کرے۔ سر ایک صرف یہ علوی صاحب